براہ راست آپ کو لے چلتے ہیں، پی ٹی آئی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا آئین تو کہتا ہے کہ 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونے ہیں، اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ میکسیمم 30 اپریل کو الیکشن جو ہے پنجاب میں اور کے پی میں ہونے ہیں۔ اب یہ جو بات ہے کہ 8 اکتوبر کو ہونا ہے، تو مجھے آپ بتائیے کہ 8 اکتوبر کا مطلب یہ ہے کہ 11 اگست کو یہ حکومت تحلیل ہو جاتی ہے، اور اس کا مطلب ہے 3 مہینوں میں نئی حکومت آ جائے گی۔ پاکستان میں کیا معجزہ ہو جائے گا 3 مہینوں میں کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ سیاست میں بھی واپس آ جائیں گی، اور ہماری معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور ہماری سیکورٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ نہیں ہونا۔ اگر آج سپریم کورٹ کو جو شکست دینے کی ایک کوشش ہو رہی ہے، اور جس میں تمام جو پلیئرز ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ کے ججز کو ڈیوائیڈ کر کے، اور جو پی ایم ایل این کا پرانا وتیرہ ہے اس کے اوپر ہم چل رہے ہیں، اس سے سپریم کورٹ کو تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، پاکستان کا آئین مکمل طور کے اوپر ختم ہو جائے گا۔ اور اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہم ایک ماورائے آئین نظام جو ایک باپردہ چل رہا ہے، اس کو پردہ بھی ہٹانا پڑے گا، اور ماورائے آئین نظام میں ہی ہم چلے جائیں گے، کیونکہ آئین تو 90 دنوں کے بعد کوئی حکومت تسلیم نہیں کرتا، اور جو اس حکومت میں ہوگا وہ آرٹیکل 6 کا مرتکب ہوگا۔ اور جس طریقے سے پاکستان کو اس وقت چلایا جا رہا ہے جبر کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ، تیسرا تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ نہ آپ الیکشن کرانے کو تیار ہیں، نہ آپ سپریم کورٹ کو کام کرنے کو تیار ہیں۔ سیشن ججز میجسٹریٹ سے لے کے اور سپریم کورٹ کے ججز تک کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے۔ مجھے آپ بتائیے ایسا ملک، ایسا نظام جو ہے وہ کیسے آگے چلے گا؟ ہم چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، سپریم کورٹ کے ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا کوئی افراد کا معاملہ نہیں، آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، سب سے پہلے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارا کوئی افراد کا معاملہ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز کی اگر آپس میں کوئی اختلاف ہے، وہ سپریم کورٹ کا ایک اپنا معاملہ ہے، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہم ہر اس ایفرٹ کو جو سپریم کورٹ کو بطور ادارہ نقصان پہنچائے گی، ہم ہر اس ایفرٹ کو جو چیف جسٹس کے عہدے کی تقریب میں کبھی کرے گی، ہم اس کے خلاف سینہ سپر ہوں گے۔ عدالتوں کے احکامات کو ردی کی ٹوکری کے طور پہ اڑایا جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھیے حسان نیازی کی ضمانت ہوئی کراچی میں، 15 منٹ کے بعد اس کے اوپر ایک اور کیس کر دیا گیا۔ ابھی تک جو ہے وہ اظہر مشوانی 7ویں دن ہو گیا ہے، عدالتیں کہہ رہی ہیں انہیں پیش کریں، انہیں پیش نہیں کیا جا رہا۔ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے احکامات جو ہیں وہ نہیں مانے جا رہے۔ تو پھر پاکستان کو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا پاکستان میں ایک سول وار لانا چاہتے ہیں؟ اس حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ایک انسیڈنٹ ہو گیا، ہم پاکستان ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہو جائے گا۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے بہت زیادہ اس میں اپنا کردار، عمران خان نے، تحریک انصاف نے، ہماری لیڈرشپ نے اس میں ادا کیا ہے۔ ہم ابھی بھی امن کے راستے کے اوپر ہیں، ہم پاکستان کو آئین کے راستے پہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک حد سے زیادہ پش کریں گے، معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ آپ عدالتوں کو کام کرنے دیں، موجودہ حکومت اس میں جو رکاوٹیں ڈال رہی ہے اس سے باز رہے، اور اس کے بعد آئین کی طرف واپس آئے۔ یہ واحد طریقہ ہے پاکستان کو چیلنجز سے بچانے کا۔ تھینک یو۔ ایک منٹ شاہ صاحب، جس طرح پی ایم ایل این کے لوگ بعد میں بات کریں۔ 2-3 مہینے سے بار بار یہ بات دہراتا رہا ہوں کہ پاکستان کا آئین خطرے میں ہے اور کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، وہ بدقسمتی سے اب واقعات ہمارے سامنے کھل کے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اور آئین چیز کیا ہے؟ یہ وہ سماجی ایک ہمارا معاہدہ ہے جس سے 22 کروڑ پاکستانیوں نے آپس میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار ربط کیا ہوا ہے۔ جب ہم آئین توڑتے ہیں تو وہ صرف ایک 90 دن کے الیکشن یا 91 دن کے الیکشن کی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ معاہدہ جس کی بنیاد کے اوپر 22 کروڑ لوگ آپس میں مل کر ایک زندگی گزار رہے ہیں، وہ معاہدہ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی سماجی معاہدہ ہی موجود نہیں ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہی موجود نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر 22 کروڑ لوگوں کو جوڑ کے رکھا جائے، تو اس کا مطلب ہم قومی سلامتی کے لیے بھی خطرات پیدا کر رہے ہیں۔ آئین مقدم ہے سب کے لیے۔ تحریک انصاف ہر لحاظ سے آئین کے دفاع کے لیے آئین کے ساتھ کھڑی ہے، اور آئین کی جو عملداری کرانی ہے ملک کے اندر، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ اور اگر سپریم کورٹ کے اندر کوئی ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی ان کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم سخت ترین اس کی مذمت کرتے ہیں۔
ہمارے لیے تمام سپریم کورٹ کے جج جو ہیں، صاحبان جو ہیں، وہ سب باعث احترام ہیں. ہمیں کوئی ان میں پسندیدہ یا ناپسندیدہ نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی ہونا ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کے رولز پروسیجرز کے مطابق ہونا ہے. بیرونی طور پر کوئی بھی دباؤ ڈالا جاتا ہے سپریم کورٹ کے اوپر، چیف جسٹس کے اوپر، تو یہ سیدھا سیدھا پاکستان کے آئینی نظام اور پاکستان کی قومی سلامتی کے اوپر ایک حملہ ہے. اس لیے میں عمران خان صاحب کی دو ٹوک اس کے اندر آئے ہیں، شاہ صاحب، ساری پی ٹی آئی لیڈرشپ موجود ہے، لیکن صرف پارٹی نہیں، پوری پاکستان کی قوم عدلیہ کے ساتھ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے. جو بھی فیصلہ ان کا آئے گا، وہ بینچ تبدیل کرتے ہیں، انہی 4 ججز سے آگے چلاتے ہیں، بڑا کرتے ہیں بینچ کو، جو بھی کرتے ہیں ہم اس کو سپورٹ کریں گے اور امید یہی رکھیں گے، کیونکہ یہ واحد راستہ ہے پاکستان کو بحران سے نکالنے کا. واحد راستہ آئین کے ذریعے ہے اور وہ راستہ اسی سپریم کورٹ کے ذریعے گزرے گا. اور تمام محب وطن پاکستانیوں کو اس وقت سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ آئین کا دفاع کر سکیں، یعنی پاکستان کا دفاع کر سکیں. عمر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو بینچ ٹوٹا ہے، کیا اس میں بھی حکومت کا کوئی کردار ہے؟ آپ بتائیں نا. یہ تو دیکھیں، یہ تو بالکل ہمیں واضح نظر آ رہا ہے کہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے اوپر. یہ ایک دم سے 12 گھنٹے کے اندر جو قانون سازی کی جا رہی ہے، سپریم کورٹ کے رولز بدلے جا رہے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا. اس سب کا تعلق اس سے ہے جو سپریم کورٹ کے اندر ہو رہا ہے اور جو آج ہو رہا ہے. اور یہ بھی کمال کی بات ہے، پاکستانیوں کو میں یاد دلا دوں، یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، یہ ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ان کا قیام آیا تھا، اور وہ ایک از خود نوٹس تھا جو اسی عمر عطا بندیال چیف جسٹس پاکستان نے لیا تھا. اس وقت ان کو نہ عمر عطا بندیال کے اوپر کوئی اعتراض تھا، نہ از خود نوٹس کے اوپر اعتراض تھا، نہ سپریم کورٹ کے اوپر اعتراض تھا. اپیل کا حق مل رہا ہے آپ کو اب تو نئے قانون کے تحت. تھینک یو. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس پر عمل کریں گے. اسد عمر نے کہا کہ آئین سب کے لیے مقدم ہے، تحریک انصاف دفاع کے لیے کھڑی ہے. تو سپریم کورٹ کے باہر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کئی بار کہتا رہا ہوں کہ آئین خطرے میں ہے. پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ آئین سب کے لیے مقدم ہے. اہم خبر سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں. پنجاب خیبر پختونخوا الیکشن کیس، سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ ٹوٹ گیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے تناظر میں کیس نہیں سن سکتا. جسٹس امین الدین کی جانب سے ایسا کہا گیا. کہا کہ کل کے حکم کے بعد بینچ کا مزید حصہ رہنا ممکن نہیں. جسٹس امین الدین نے بینچ کا حصہ رہنے سے معذرت کر لی. انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت کے لیے اب نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا. اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے. پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات ملتوی کیے جانے کا کیس. 5 رکنی بینچ کے رکن جسٹس امین الدین کی کیس سننے سے معذرت. سپریم کورٹ کا لارجر بینچ ٹوٹ گیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے تناظر میں کیس سننے سے معذرت کرتا ہوں. جسٹس امین الدین. سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کے لیے آیا تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ جسٹس امین الدین کچھ کہنا چاہتے ہیں. اس موقع پر جسٹس امین نے کیس سننے سے معذرت کر لی، جس کے بعد بینچ کورٹ روم سے چلا گیا. جسٹس امین کے بینچ کا حصہ نہ رہنے کے بعد عدالت کا لارجر بینچ تحلیل ہو گیا ہے. کیس کی سماعت کے لیے اب نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا. گزشتہ روز حافظ قرآن کو 20 اضافی نمبر دینے کے از خود نوٹس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ نے فیصلہ جاری کیا تھا. سپریم کورٹ نے رولز بنائے جانے تک آرٹیکل 184(3) کے تحت از خود نوٹس کے تمام کیسز ملتوی کرنے کا حکم دیا. خصوصی بینچ میں جسٹس امین الدین اور جسٹس شاہد وحید شامل تھے. فیصلہ 2-1 کے تناسب سے جاری کیا گیا. وزیراعظم شہباز شریف نے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹیو ریویو ریفرنس واپس لینے کا حکم دے دیا. وفاقی وزیر قانون کو حکم دیا گیا کہ اس ریفرنس کی پیروی نہ کی جائے. وزیراعظم شہباز شریف کا بڑا فیصلہ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹیو ریویو ریفرنس واپس لینے کا حکم. وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کمزور اور بے بنیاد وجوہات پر کیوریٹیو ریویو ریفرنس دائر ہوا تھا جس کی پیروی نہیں کی جائے گی. وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ پہلے ہی اس فیصلے کی منظوری دے چکی ہے. وزیر اعظم نے حکم نامے میں کہا کہ ریفرنس کے نام پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے اہل خانہ کو ہراساں اور بدنام کیا گیا. یہ ریفرنس نہیں تھا. آئین اور قانون کی راہ پر چلنے والے ایک منصف مزاج
एहतजाज जज के खिलाफ एक मुंतकिम मजाज शख्स इमरान नियाजी की इंतकामी कार्रवाई थी। ये अदलिया की आज़ादी पर शब खून और इसे तकसीम करने की मज़मूम साजिश थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान नियाजी ने सदर के आईनी मनसब का इस मुजरिमाना फेल के लिए नाजायज इस्तेमाल किया। सदर आरिफ अलवी अदलिया पर हमले के जुर्म में आलाकार और एक झूठ के हिस्सेदार बने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने अपोजिशन के दौर में भी इस झूठे रेफरेंस की मजम्मत की थी। पाकिस्तान बार काउंसिल समेत वकला तंजीमों ने भी इसकी मुखालफत की थी। उनकी राय की कदर करते हैं। अहम खबर देंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर हो गया। बिल के हक में 60 और मुखालिफत में 19 वोट डाले गए। बिल की मंजूरी पर अपोजिशन का एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़ दी, अदलिया पर हमले नामंजूर के नारे भी लगाए गए। PTI सेनेटर फैसल जावेद और PP सेनेटर बहरामन तंगी दस्तों गिरमा भी हुए। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर हो गया है। बिल के हक में 60 और मुखालिफत में 19 वोट डाले गए। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि सुमोटो के बेदरेग इस्तेमाल से रियासत ने अरबों रुपए का नुकसान उठाया है। उन्होंने कहा कि PKLI एक चीफ जस्टिस साहब की ज़ाती अना की भेंट चढ़ गया। अगर इदारों को मजबूत करना चाहते हैं तो शख्सियत की बजाय निज़ाम को मजबूत किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि आइन के तहत पार्लियामान का इख्तियार है वो कानून साजी करे। आवाम की ज़रूरत के मुताबिक कानून में तब्दीली की गुंजाइश रखना पड़ती है। अब जहाँ पर आइन की तशरीह दरकार हो वहाँ सीनियर जजेस का 5 रुकनी बेंच तश्कील होगा। आज़म नज़ीर तारड़ सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे। सुमोटो के बेदरेग इस्तेमाल ने हमें अरबों रुपए के मैं अर्ज करूंगा बल्कि अरबों डॉलर्स के नुकसानात भी इस रियासत ने उठाए। अरबों रुपए की लागत से तामीर होने वाला एक हॉस्पिटल जो कि जिगर और मैदे के अमराज और गुर्दे के अमराज के लिए पंजाब में कायम किया गया PKLI, इसलिए कि हमारे मरीज़ों को चाइना और भारत ना जाना पड़े, वो भी एक चीफ जस्टिस साहब की ज़ाती अना की भेंट चढ़ा। अगर आप इदारों को मजबूत करना चाहते हैं तो फिर शख्सियत को मजबूत करने की बजाय निज़ाम को मजबूत करें ताकि इदारा डिलीवर कर सके। पार्लियामान का ये इख्तियार है कि वो कानून साजी कर सकती है। कानून कभी भी जम के खड़ा नहीं होता। कवानीन में रद्द बदल के आपको गुंजाइश रखना पड़ती है ताकि वो असर हाज़र के तकाज़ों के मुताबिक अवाम की जो ज़रूरियात हैं उनके मुताबिक कानून फंक्शन कर सके। आइन की तशरीह दरकार हो तो कम अज़ कम 5 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का बेंच होगा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली ज़फ़र के अदालत इस्लाहत बिल खिलाफ आए हैं। हम कोई ऐसा कानून नहीं पास कर सकते जो आइन के खिलाफ हो। जो बिल आया उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। में आईनी तरमीम होनी चाहिए जबकि इसको नॉर्मल कानून की तरह पेश किया जा रहा है। हम किस तरह की तारीख लिखने जा रहे हैं। कानून अगर बन भी गया तो 15 दिन में कलदम हो जाएगा। वो सेनेट इजलास में इजहार ख्याल कर रहे थे। ये तो मैंने बता दिया कि हमारे सामने जो बिल पेश हुआ है वो आइन के खिलाफ है। जानबूझ के मैं तो हिस्ट्री में इसका हिस्सा नहीं बनूंगा कि मैं ऐसा कानून पास करा दूं एज ए सेनेटर जो कि मुझे पता है कि आइन के तसादम है। और अगर ये करना है तो फिर आप तो सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन एक तरह से ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि जितने केसेस हैं आर्टिकल 184(3) के, आप अगर इस तरमीम के ज़रिए खोल देते हैं उनको दोबारा से कि वो सारे के सारे अपीलेट कोर्ट चले जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर सकता। सर, हम क्या करने जा रहे हैं, किस किस्म की तारीख लिखने जा रहे हैं आज। ब्रेक से पहले न्यूज़ अपडेट्स।